السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ شازیہ جی نا مجھے کلاس کے بعد کال کیجیے گا۔ آغاز کرتے ہیں جی رکوع نمبر 9 کا، آیت 72 سے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور اے بنی اسرائیل، وہ واقعہ یاد کرو جب تم میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر تم یہ الزام ایک دوسرے کے سر پر ڈال رہے تھے اور پھر جھگڑا کر رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ واللہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فقلنا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اضربوہ ببعضها، اس مردے کو مارو گائے کے ایک حصے سے، ایک ٹکڑے سے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قاتلوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال اور دولت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک آئے تاکہ ان پر شک و شبہ نہ ہو سکے، اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ خود شبے سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام اور پتہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے جرائم کو، ان تمام باتوں کو ظاہر کر دیا۔ قصاص میں یہ دونوں بھتیجے مارے گئے اور انہیں اپنے چچا کے ورثے میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ورثے میں چچا کی مال دولت سب ان کو مل جائے۔ اس واقعے سے کیا کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلی بات کہ یہ گائے بالکل اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ پہلی امپورٹنٹ بات، یہ ہر کسی گائے کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، کسی خاص بہت ہی خوبصورت ترین، یعنی جس کو وہ بہت زیادہ محبت کرنے، جس کے لیے ہر ایک کے دل میں محبت ہو، تو یہ گائے بالکل اسی طرح کی گائے تھی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کے دل سے اس محبت کو نکالنا تھا۔ جب یہ گائے اپنے آپ کو ذبح ہونے سے بھی نہ بچا سکی تو دوسروں کو کس طرح سے کسی تکلیف سے، بیماری سے یا کسی مشکل سے بچا سکتی تھی؟ پھر ذبح کرنے والوں کو ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا، نہ ہی ذبح کرنے کے بعد کوئی نقصان پہنچا۔ یہ تمام چیزیں ان کو دکھانا ضروری تھی کہ جس گائے کو تم ذبح کرنے سے ڈرتے ہو، وہ گائے تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں بچا سکی۔ ہاں، اس سے مردہ کو زندگی ملی، اور وہ بھی کیا، وہ اس مردہ گائے کے گوشت سے زندہ گائے تمہیں کچھ فائدہ نہ دے سکی، اور وہ زندگی ملنے کے بعد وہ انسان اپنی گواہی دینے کے بعد واپس مر گیا۔ پھر رب کائنات جو اگلی آیت میں یہاں پر فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی دیتا ہے، یعنی قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ان مردوں کو زندگی دے گا۔ ان لوگوں کو واپس زندگی پر، زندہ ہونے پر شک تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شک و شبہ کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں۔ کہ کون سے؟ آپ لینڈ سلائیڈنگز دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگز ہو رہی ہیں، تو یہ لینڈ سلائیڈنگز جو ہوتی ہیں در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے یہ پہاڑ پھٹ جاتے ہیں۔
یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ان کے دل میں اب یہ بات، انہیں اب یقین ہونا شروع ہو گیا۔ خون کیسے؟ کیونکہ لاش اتنے دنوں کی پڑی ہوئی تھی، اس لاش میں سے واپس خون بہنے لگا، واپس زندگی کے آثار آ گئے۔ ان کو اب یہ یقین آ گیا کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ معجزہ اور کئی طرح کے اور بھی جو معجزات پہلے گزر چکے تھے، وہ سب معجزات دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، بلکہ تمہارے دل سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھر پہاڑ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور وہ عام لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگ ان سے پانی پیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کوئی چشمہ جاری ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ پہلے کی نسبت کم نفع بخش ہے، کیونکہ نہریں چلنا جو ہوتا ہے نا، وہ پانی جو ہے وہ دور تک جاتا ہے، اور جو چشمہ ہے وہ صرف اسی جگہ سے پھوٹ رہا ہے، اسی جگہ پر ہے وہ، لیکن نفع ضرور مل رہا ہے ان پتھروں سے، یعنی پتھروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدہ پہنچایا، لیکن جب دل سخت پڑ جاتے ہیں تو ان سخت دلوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اگلی آیت کے اندر، اور جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، اور پھر سمجھ لینے کے بعد اس کے اندر تحریفات کر دیتے ہیں۔ یہ خطاب دراصل مدینہ کے سادہ دل جو نئے نئے مسلمان لوگ ہوئے تھے ان سے کیا جا رہا ہے، یہ جو یہود سے کئی بار یہ سن چکے تھے کہ ایک نبی جو آخری نبی آئیں گے، آنے والا ہے، وہ یہودیوں نے بار بار ان کو کہا تھا جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر یہود نے یہ کام کیا کہ تورات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور ان کا سارا ذکر کیا گیا تھا اس میں تحریفات کرنا شروع کر دی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا جو حلیہ تورات میں ہے وہ مختلف ہے، وہ یہ حلیہ نہیں تھا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، وہ اسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے، وہ جانتے بھی ہیں یہ حق اور سچ ہے، لیکن صرف اور صرف اپنی انا کی خاطر وہ نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے، یعنی اپنی ٹولیوں کی طرف جب تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ کے پاس، اور جو مشرکین تھے نا، جو یہودی نہیں تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے تورات وغیرہ میں کافی زیادہ چیزیں موجود تھیں، جسے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے سے پہلے ہی لوگوں میں مشہور کر چکے تھے کہ نبی ہمارے آخری نبی ایسے ہوں گے، اور ان میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے، جن کے اندر حوصلہ تھا،
وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو نہیں ترجیح دیتے تھے، کیونکہ یہودی اس وقت با علم تھے، اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم بھی اس پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، مگر وہ جب اپنے اپنے گروہ جو تھے ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو انہیں یہ کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو تو تورات کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ نئے مسلمان تھے، نیولی مسلمس ہوئے تھے ابھی، تو وہ باتیں صرف یہودیوں کو علم تھیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں کہ یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے؟ مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو، کہ ان کو ہر طرح کی بات نہ بتانے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ ساری باتیں نہ بتایا کرو، کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہمارے لیے حجت نہ قائم کر لیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے کہ وہ کیا ظاہر کر رہی ہے کیا چھپا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم بھی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں، وہ گمان کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ ان پڑھ یہود جو ہے نا ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ان کی عوام کا حال تھا جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول اور احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تورات کی کتابیں نازل کیے ہیں۔ وہ بس اپنی جھوٹی توقعات میں مگن رہتے تھے کہ ہم لوگ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق تیار ہے، دوسری امتیں تیار ہیں، ہمیں اگر عذاب ہوا بھی تو بس اتنے ہی دن ہوگا جتنے دن وہ جو 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی بس۔ امیون ان کو کہا گیا جو تورات کی لینگویج نہیں سمجھتے، وہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، عربی پڑھنے والا ہے، قرآن کا ترجمہ سمجھنے والا ہے نہیں ہے، کیا اس کو علم ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اللہ نے کون سے اصول، کون سے قواعد، کون سے احکامات نازل کیا وہ جانتا ہے؟ کیا وہ انسان بھی ان پڑھوں میں شامل نہیں ہے؟ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں تاکہ ہم ان امی لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ، بس ہلاکت ہے، لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ثَمَنًا قَلِيلًا دیکھیے یہ بھی مرکب توصیفی ہے، ہر اعتبار سے ایکول ہے۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بس اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ بیچ ڈالنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریفات کر لیتے ہیں، ان میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تباہی ہے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپایا اور اس کو بدل دیا، ان سب کے لیے ہلاکت ہے، اور ان سب کے لیے ہلاکت ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کماتے ہیں، جو کمائی وہ ان اللہ کے احکامات کو، الفاظ کو بدل کر کما رہی ہیں، وہ سب ان کے پیٹوں میں ایندھن آگ بھر رہی ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ یہودیوں نے کیا کہا کہ ہمیں آگ صرف چند ہی دن چھوئے گی، وہ کون سے 40 دن، جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے، کہتے ہیں قل، اے نبی ان سے کہو، پوچھو ان سے اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہدن، کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ نے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دکھاؤ اپنی تورات، اپنی کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عہد تمہیں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ تمہارے عقیدے میں کچھ ایسا ہے تو وہ کتاب میں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرتے ہو، وہ جھوٹ کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ وحاطت، جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، یعنی برائی اتنی کمائی کہ برائی اس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس برائی کے عوض وہ جہنم کے اندر داخل کرنے کے قابل ہو گیا، جس کو برائی نے ہر طرف سے ایسا گھیر لیا کہ اس کو ہدایت کا راستہ نظر ہی نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ لوگ آگ والے ہیں، اصحاب النار، کہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لیکن جو ایمان لے آئے، ایمان والے لوگ ہیں، وہ اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، جو اپنی ہر بات پر اللہ پر ایمان لے آئے اور یقین کامل کیا انہوں نے، وہ جنت والے ہیں، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ جنت کی مکین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔